اور پھر ہمارا آخری لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کے موضوع پر ایک لیکچر جس پہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہم سب کے لیے کیا لے کے آتا ہے اور اس میں ہم سب کے لیے کیا پیغام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے کلام اللہ سے۔ 30ویں سپارے کی سورۃ التکاثر ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ آج مجید میں، اور الحمدللہ جو ہمارے ریگولر لسنرز ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہم ہر سیشن میں کوئی ایک چھوٹی سی سورت اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اس میں جتنی بھی ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے وہ سب ایک دفعہ دوبارہ سے ہم اسے ریسیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج مغرب کی نماز میں پھر اس سورت کو ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التکاثر، جن کے پاس قرآن پاک موجود ہے وہ ٹیکسٹ پر نظر رکھیں، اور جن کے پاس نہیں ہے مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے، تو ہم پوری توجہ سے اس کے تلفظ کو دھیان سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ آمین۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر سائمہ جی، ہماری قرآن کے سفر کی ایک ساتھی، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سال حج کی سعادت نصیب کی، اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان کی زبانی ان کے اس سفر میں ان کو ملنے والے اسباب، روحانی، جذباتی، جسمانی، مالی قربانیوں کا تذکرہ، جس میں ہم سب کے لیے موٹیویشن بھی ہو، اور کچھ پریکٹیکل باتیں کہ جو انشاءاللہ یہ ایسا کام ہے جس میں ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا دیدار کرائے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم ٹریننگ سیشنز میں لے رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، کچھ بکس میں ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہاں پہنچ کے اور اس سفر سے گزر کے اور ان در و دیوار کو دیکھ لیں اور اس فضا میں سانس لینے کے بعد جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ جی؟ شکر الحمد للہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی پلیز بتائیے سائمہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟
एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस टाइम में थोड़ा टेंस भी हूँ और कंफ्यूज भी हो रही हूँ कि मैं कैसे बोलूँगी बिल्कुल सडन इस तरह ऑनलाइन हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम बहनों, अल्लाह ताला ने मुझे जिस इस सफ़र का मौका दिया, ये खालिसतन अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल व करम की वजह से मुमकिन हुआ। सबसे पहले तो अल्लाह की तारीफ बयान करती हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फअम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। सब की सब तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तौफीक और जिसके फजलो करम और जिसकी खुसूसी मेहरबानी से तमाम नेक काम सर अंजाम पाते हैं। और ये सारा सब ये हज का सफ़र, ये हज पर जाना, वहाँ पर अल्लाह की तौफीक से जो भी वहाँ पर इबादत, तवाफ, नमाज, हज के दिन 8 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा तक ये सब कुछ खालिसतन अल्लाह की तौफीक से हुआ। अदरवाइज मैं ये सोचती थी, कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज थे, कुछ मेरे लिए 2-3 मंथ्स पहले थोड़ा टफ टाइम था। थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि सडन मेरी मदर और फिर उसके 10 डेज के बाद मेरे भाई इस दुनिया से चले गए। इस दफ़ा रमज़ान में उम्रे पर जाने का प्लान था, हज का मैंने सोचा भी नहीं था। उसकी फ्यू रीजंस थी और उनमें से एक वन रीज़न ये भी थे कि मेरे बेटों की इस दफ़ा एग्जाम्स थे फर्स्ट ईयर के। तो मेरे हस्बैंड का और मेरा भी यही था कि अब हमारे बच्चे हैं, अल्लाह ने वो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डाली हैं। जब मेरे भाई की डेथ हुई तो मैं बहुत परेशान थी और शायद उस भाई की डेथ की वजह से ही अल्लाह ने मुझे ये दोबारा हज की सादत बख्शी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने हज किया, ये हज बदल मैंने अपने उस भाई के नाम से किया। अल्लाह ताला मेरे इस हज को हज मबरूर करे, अल्लाह ताला मेरे भाई को भी इसका अजर अता करे और मुझे भी। अब इसमें थोड़ा सा फ्यू पॉइंट्स जो मैंने अपने इस सफ़र से सीखे कि समटाइम्स क्या होता है कि हम जो फीमेल्स हैं ना, हम बहुत कमज़ोर दिल की होती हैं। छोटे छोटे हमारे ना, मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास माली असबाब नहीं है, हमें ये मुश्किल आ रही है, हम ये काम कैसे करेंगी। तो जब ये हज का मेरा बना तो आप सबसे एक सिंपल सी एक बात है कि मैं ऐसे ही बैठी सोच रही हूँ कि अल्लाह पाक हज के दिन आ रहे हैं, मुझे अपने घर फिर बुलाएं, अरफात में हाजिरी का मौका भी दें, लेकिन साथ साथ ना ऐसे अल्लाह से ना लाडियाँ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक हज पे तो जाऊंगी, माली असबाब तो कुछ नहीं है और ज़्यादा राह भी नहीं है। अब ज़्यादा राह में सबसे बेहतर ज़्यादा राह तो तकवा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ इस दुनिया के जैसे हम जर्नी करते हैं, कहीं पर भी हम ट्रिप प्लान करते हैं, ये तो फिर हज का अजीम सफ़र था, तो उसमें भी हमें तकवा के साथ साथ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए थी। तो मैं ऐसे बैठी हुई ना, मैं अपनी आंटी से शेयर कर रही थी, मैंने कहा आंटी दिल है कि अल्लाह करे हज पे जाऊं, लेकिन हज के पैसे नहीं है। तो मैं मजाक में कहती हूँ अल्लाह देने पर तो कादिर है, अल्लाह बुला भी सकते हैं, लेकिन क्या अल्लाह ताला कोई आसमान से सुराख करके मेरे लॉन में पैसे फेंकेंगे जो मैं उठाऊंगी और हज पे चले जाएंगे। और वो रब, मैं उसकी शान, उसकी अजमत पे कुर्बान, मैं ये एक बात कर रही हूँ 2 to 3 डेज के बाद अल्लाह ताला ने शुक्र है हमारे असबाब हज पे जाने के, मैं और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह गए। फिर उस ग्रुप में 3 और, मतलब मेरी छोटी खाला और मेरी नंद, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लास्ट डेज में मेरी मदर इन लॉ, मेरी खाला जो मेरी सास भी हैं, माशाल्लाह शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, 76 years old लेडी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल फिर सकती हैं माशाल्लाह। लेकिन अब हज का आप सबको आइडिया है कि बहुत एक हज बेसिकली हम औरतों का एक जिहाद है, एक मुशक्कत का सफ़र है। और मुझे किसी ने बहुत अच्छी एक बात समझाई थी कि जब आप हज पे जाओ ना, तो हज नाम ही मुशक्कत का है, हज नाम ही सब्र करने का है, हज नाम ही कुर्बानी देने का है। और ये जो हज का सफ़र है, ये बहुत खुशबख्ती, बहुत खुशकिस्मती का सफ़र है। और इस दफ़ा जो मेरा हज का सफ़र था, कदम कदम पे रब का शुक्र भी अदा करती थी और अपनी अम्मी और भाई की डेथ की वजह से साथ साथ रोती भी थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस रब ने फिर आहिस्ता आहिस्ता हज की तैयारियां की। वेरी शॉर्ट टाइम था मेरे पास, साथ साथ कुछ ड्यूटीज, निश्तर जाना,
कुछ और काम शाम जो मेरे सारे वाइंड अप करने थे और अल्हम्दुलिल्लाह हज का दिन आ गया। अब उसमें मुझे ये था, दिल में मैं डर भी रही थी कि हज पे जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी ये सादत अल्लाह ने अता किया, फिर भी तो थोड़ा सा मेरा जैसे ज़रा मेंटली भी मैं डिस्टर्ब थी, सेहत भी मेरी डिस्टर्ब थी, तो मैंने कहा कि ये सब काम मैं कैसे करूँगी। और फिर मैं इस दफ़ा 5 पर्सन्स की ग्रुप लीडर थी। अब जो पहले था तो हम हस्बैंड वाइफ थे, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लायबिलिटीज ऑन मी, जस्ट मी एंड माई हस्बैंड, उसके अलावा और कोई नहीं था। अब इस दफ़ा माशाल्लाह से मेरी मदर इला जो मेरी माँ की तरह है, मेरी छोटी खाला, शी इज जस्ट लाइक माई फ्रेंड, माई सिस्टर, माई मदर, और माई सिस्टर इन लॉ मेरी नन, वो भी बिल्कुल मेरी कज़न, मेरी बहन। अब जनाब हम सब चल पड़े माशाल्लाह 5 का ग्रुप। अब हमारा ये था कि हम लोग जुमेरात को गए, 5 ज़िलहज को हम उधर पहुंचे, जुम्मा का दिन था, और सोमवार से हज का सफर स्टार्ट हो जाना था 8 ज़िलहज। और ये जो लास्ट फ्यू डेज है, ये जो लास्ट फ्यू डेज है ना, इसमें पीक रश था कि आई थिंक हमारी लास्ट फ्लाइट थी या सेकंड लास्ट फ्लाइट थी। अब जब हम उधर पहुंच गए, हम जुम्मे वाले दिन हमने कहा कि आज हम जाके इंशाल्लाह जुम्मा नमाज भी हरम में पढ़ते हैं और अपना उम्रा भी करेंगे। अब वहाँ पे होटल में सब कहते डॉक्टर साहब आप लोग अभी ना जाएं, अभी रास्ते बंद हैं। हमने कहा हम अगर अभी नहीं जाते हमारा उम्रा कब होगा। और फिर हमने कहा जुम्मा नमाज तो हमने इंशाल्लाह पढ़नी है। खैर हमने अल्लाह का नाम लिया, हम सब चल पड़े। हमने कहा जहाँ तक हम जाते हैं हम जाएंगे। मेरे जहन में बड़ी कुदसिया की वो हदीस थी, आप सब ने वो सुनी हुई होगी कि एक आदमी जा रहा था तो उसको अपने किसी दोस्त से कोई काम आया, तो वो किसी महफिल में बैठा हुआ था, वो अपने दोस्त को मिलने चला गया। तो जब वो महफिल का एंड हुआ तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इस महफिल के तमाम लोगों को माफ फरमा दे। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, उसमें वो जो एक बंदा है वो आपकी जिक्र सुनने के लिए नहीं आया था, वो तो अपने किसी काम के लिए अपने किसी दोस्त को मिलने आया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा इसमें मफहूम चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो मेन था वो यही कि वो बंदा मेरी महफिल में आया तो सही, तो सिर्फ सोहबत की वजह से वो बख्शा गया। और एक उसमें जैसे है कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। हम खैर चल पड़े, मैंने सबको कहा कि दरूद शरीफ पढ़ते जाते हैं। हमने अपना इरादा कर लिया, अल्लाह पहुंचा देंगे तो हम जुम्मा नमाज पढ़ लेंगे, वरना हमें हमारी नीयत पे जैसे है कि आप अच्छी नीयत करते हो तो आपको नेकी लिख दी जाती है। रास्ते में हर्डल्स भी आई, वो हमारा टैक्सी वाला भी कहे कि इस टाइम में रोड्स बंद है। हम उससे कहें भाई हम जुम्मा नमाज पढ़ेंगे, हम उसको भी लालच दे रहे उधर बैठ के, हम उम्रा भी करेंगे, हम आपके लिए बहुत दुआएं करेंगे, बस आप तुम्हें हरम के पास ड्रॉप कर दें। अब वो कहे बाजी ये इधर, वो अरबी में जैसे पुलिस को शुभता कहते हैं, जगह जगह रोक रहे हो। खैर वो नामुमकिन होते हुए भी जस्ट अल्लाह ताला से अच्छा गुमान और अल्लाह से कदम कदम पर दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते चलते हम खाना काबा पहुंच गए। अब जुम्मे का जब खुतबा हुआ तो मुझे एग्जर्शन, थकावट, मुझे नींद आना शुरू हो गई। अब उसमें यही पहले तो मुझे लगा कि बस अब खाना काबा में एंटर हो गए हैं, अभी हम 2 आवर्स में नमाज पढ़ के उम्रा करेंगे और फिर हम फ्री हो जाएंगे और हम मगरिब के टाइम बैठ चले जाएंगे। लेकिन ड्यूरिंग नमाज ही थोड़ा सा ना ऐसे मेरी तबीयत ना मुझे सुस्ती होने लगी और फिर कुछ ना जैसे बैठे बैठे ऐसे 1-2 इश्यूज आना शुरू हुए। तो फिर मैंने कहा मेरे साथ चूंकि 4 लोग हैं तो वो बाउंड हो जाएंगे। मैंने कहा आप लोग अपना अलग उम्रा करें, और मेरे पास सिंक थी, मैंने फिर अपने हस्बैंड को मैसेज भेजा अपनी सिस्टर इन लॉ के थ्रू, आप लोग जाएं, मैं जरा रेस्ट करके इंशाल्लाह मैं उम्रा करके ना मगरिब तक आ जाऊंगी। वो फर्स्ट डे था, सिंक्स भी नहीं थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोग उम्रा किया, ये लोग पहुंच गए। अब मैंने मगरिब से अपना उम्रा मैंने शुरू किया असर की नमाज के टाइम, बहुत अच्छा। अब मैं अकेली जो के थी ना, मैंने स्लो रुक के रेस्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उम्रा तसल्ली से दुआएं भी हो गई। जब मैं उम्रा कर रही थी, आप सबको पता है कि उसमें 7 चक्कर जो तवाफ के होते हैं, आपकी सफा मरवा उम्रा में और हज विदा के दिन ये चीजें होती हैं। जब सफा मरवा कर रही थी तो मैं सोच रही थी, क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ी वीकनेस भी हो रही, और मैं ये सोच रही कि ये जो हम सफा मरवा कर रहे हैं तो ये हम किस लिए कर रहे हैं। मुझे हज़रत हाजरा का जहन में आ रहा कि वो क्या था कि रब का हुक्म आया, उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने बच्चों को लिया,
हस्बैंड छोड़ के चले गए, वो अकेले तन्हा जंगल में, जब उन्होंने हजरत इब्राहिम से पूछा कि आप मुझे किसके सहारे पे छोड़कर जा रहे हैं, क्या अल्लाह के हुक्म पर? हजरत इब्राहिम ने कहा कि हाँ जी। तो उन्होंने फिर कहा कि वो रब ज़ाया नहीं करेगा। और मैं ये सोच रही कि हम शुक्र क्यों नहीं करती। एक वो दौर था पहाड़ पत्थर चलना मुश्किल, और एक आज का दौर है एसी मार्बल टाइल्स, फुली कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, और उसके बावजूद भी हम थक जाती हैं। तो उसमें उनको मैं याद भी करती रही और अपने आप को भी देखती रही और शुक्र भी अदा करती रही। तो टाइम चूंकि कम है, इसमें से जो फ्यू पॉइंट्स है वो ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सब जो आए बैठे हैं, अल्लाह सबको बार बार, मुझे भी, बाजी को भी, हम सबको बार बार हज और उम्रे पर बुलाए और अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो उसमें फ्यू पॉइंट्स हैं कि इसमें हज का सफर हो या उम्रे का सफर हो, उसमें आपकी फिजिकल कुर्बानी भी है, उसमें आपकी माली कुर्बानी भी है, और सबसे बड़ी उसमें आपकी अपनी मैं, अपनी अना, मतलब मैं अपनी भी बात करूं, उधर कोई बड़ा नहीं है, वहां पे हम सब बराबर हैं। अब अगर फिजिकल हम सबसे पहले हम अगर जिस्मानी कुर्बानी की बात करें तो उसमें हमें अपना जो भी कोई अगर हमारा इश्यू है हेल्थ का, तो हमें उसको प्रॉपर मैनेज करके उसकी प्रॉपर मेडिसिन लेके जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो जिस्मानी कुर्बानी जो मेरे मुताबिक आपकी नींद की कुर्बानी, आपकी एग्जर्शन, कि आप ऐसे थके हुए फिर रहे हो, भाई नींद का टाइम मिल जाए, बेड मिल जाए, तो वो हमने वो कुर्बान करना है, इसलिए वो अजर पाने के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम अगर देखें, जैसे अगर हज का सफर है या उम्रे का सफर है, तो बहुत सारी एक वहाँ पे ग्रुप्स है, लेडीज है, हम फीमेल्स की बात करेंगे। अब हर लेडी का मेंटल लेवल डिफरेंट है, पूरी दुनिया के कोने कोने से आई है, तो उसमें हमने सब्र करना है, हमने बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना है। जैसे सूरह यासीन में है, उस्तादा ने तफसीर में फरमाया था कि जब आप अपनी जिस जगह से उठो तो पीछे मुड़ के देखा करो कि आप क्या आसार, क्या निशानियां छोड़ के जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम सब जब बार बार जाएंगे तो हम जहां पर बैठे ना अपनी जगह नीट करके उठे। हम ये ना देखें बाकी लेडीज चीजें फेंक रही है तो हम भी फेंक दें, नो, हमने सिर्फ अपने आप को देखना है। अच्छा, वहां भी जो सबसे बड़ा इश्यू होता है, आपको नमाज की जगह है तो वो क्या कहते हैं, आगे कोई आपकी जगह पे बैठ जाएगा तो हमें पहले जब शुरू में नादानी का सफर था कि ये मेरी जगह है, अगर कोई बहस करे ना अपनी जगह दे दें, आप उसे उठ जाए। आप रब की खातिर जब किसी को नमाज की जगह की एक सिंपल सी बात करें, सेक्रीफाइस करेंगे, वो रब उसका इतना अजर देगा जो हमने सोचा नहीं होगा। अगर किसी की कोई बात बुरी लगती है, हम हक पर भी है ना, उसको छोड़ दें। इसके अलावा हज में और उम्र में जो मेन अल्लाह ताला देख रहे हैं कि हम क्या सिर्फ अपनी जात का लालच कर रहे हैं या हम अल्लाह के बंदों की मदद कर रहे हैं। उसमें एजेड भी होंगी, उसमें हमसे छोटी भी उम्र में होंगी, हमारी एज फेलो भी होंगी, तो हमने बाकियों को भी, क्योंकि अल्लाह ताला यही देख रहे हैं कि ये मेरी बंदी कितना इग्नोर कर रही है, कितना सेक्रीफाइस कर रही है और ये क्या बिहेव कर रही है। अगर इतना आसान होता तो हम अपने घरों में बैठे रहते। जब हमने हज मबरूर का बदला आप सबको पता है जन्नत के सिवा कुछ नहीं, तो फिर उसके लिए हमें डेफिनेटली सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बान करना पड़ेगा। तो उसमें जो मेरा मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने बहुत सब्र करना है, और सब्र भी वो सिर्फ मुंह से नहीं कहना कि सब्र तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। उन्हें हुक्म आया मक्का छोड़ दो, उन्हें मक्का बहुत पसंद था, लेकिन अल्लाह के हुक्म पे वो छोड़ के चल पड़े। तो क्या अगर हमें कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म आता है तो क्या हम अपना घर, डेकोरेटेड घर, अपने बेडरूम्स, अपनी लाइफ क्या छोड़ के चल पड़ेंगे? उसको भी छोड़ें। क्या हम गुनाहों से हिजरत करके गुनाहों से बच सकती हैं? गीबत, बुग़्ज़, हसद, कीना, हमें इनसे भी बचना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम अगर, और मैं अपना इस दफा स्पेशली दुआ करके कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़बानों की हिफाजत की तौफीक दे दे, आमीन। अगर हमने अपनी ज़बानों की हिफाजत कर ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह से बहुत बहुत इंशाअल्लाह अच्छी उम्मीद और गुमान है इंशाअल्लाह कि आखिरत में कि हम फलाह पा जाएंगे। अच्छा, थर्ड इसमें है कि हज जो है या उम्रा है, ये माली कुर्बानी का नाम है। अब माली कुर्बानी में अब बाज लोगों की एक होती है कि अगर जिंदगी में एक दफा हज या उम्रा कर लिया दैट इज एनफ, नो। क्योंकि हदीस है कि पैर दर पैर हज और उम्रा किया करो,
کیونکہ یہ آپ کے گناہوں کو اور فکر کو دور کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ رب کا دیا ہوا مال جس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ رب کا دیا ہوا مال ہم اللہ کے گھر کی زیارت پہ خرچ کریں تو اس سے بڑی خوش قسمتی کے کیا کہنے. اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ حج یا عمرے پہ جو پیسے لگ رہے ہیں ہمارا کوئی ہم بزنس سیٹ کر لیں، ہم کوئی اپنا پلاٹ لے لیں یا ہم کوئی اپنی سیونگز کر لیں. نو. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہے کہ چاہے مجھے اپنی جیولری بھی سیل کرنی پڑے نا، بس خدا را میرے ساتھ چل پڑا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بلائے. یہ جو حج اور عمرے کا بلاوا ہے یہ پیسوں کا کوئی اس میں رول نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا بلاوا، اللہ کی حاصل ہے. اب اس میں باقی یہ کہ ٹائم بہت کم ہے، اس میں اب ہم سب نے کیا کرنا ہے، اپنی ہم نے نیند، آرام، سکون، اس کو بھی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں پہ ہم ریسٹ کرنے آئی ہیں. مشقت ہوگی، چلنا پڑے گا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، سیکریفائس کرنا پڑے گا. جہاں پر وہاں کے لوگ آپ کو جو ادھر کی مینجمنٹ انتظامیہ ہے وہ کئی جگہ آپ کو روکیں گے، تو ہم اکثر لوگ یہی کہتے کہ بہت لمبا چلنا پڑتا ہے. تو کوئی بات نہیں، قدم قدم پہ چلتے بھی رہیں، دعائیں بھی مانگتے رہیں. اسی طرح جب ہم ریاض الجنہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی موقع دے اور آپ سب کو، اب ریاض الجنہ میں وہ 20 منٹس ہمیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہوتے جسٹ 2 رکعت صلاۃ اور پھر دعا، اور 20 منٹس ہے نا. لیکن اب ہم عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اس پلر کے پاس اس پلر کے پاس دو نفل جلدی جلدی پڑھ رہی ہیں. تسلی سے جتنا کریں 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ حج اور عمرہ تو سفر تو نام ہی دعا کا ہے، جس میں اگر ہم صبر کریں گے تو ہماری عبادت، دعا کر رہے ہیں تو ہماری عبادت، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہماری عبادت. باقی یہیں پہ میں ٹاپک ختم کرتی ہوں. اس پہ تو اگر بولنے بیٹھ جائیں گے تو اس میں پتہ نہیں کتنا کچھ ہوگا. باجی کا درس شروع ہونے والا ہے. آپ کی طرح ایک سمپل سی جو باتیں کی ہیں اس میں جو میری غلطی خالی ہوئی ہو وہ اللہ معاف فرمائے. ایک سمپل سا الحمدللہ جتنا بھی اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں بولی، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. کچھ حج کی بکس میں نے کمپائل کروائی تھی، حج اور عمرہ کی، باجی کو بھی چیک کروائی تھی، فی سبیل اللہ وہ بھی اویلیبل ہے. وہ صرف اس لیے کہ وہ لائٹ ویٹ ہے، تو آپ باجی سے کانٹیکٹ کر کے وہ لے سکتے ہیں. اور کوئی اگر آپ کو میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی ہیلپ چاہیے تو آپ لوگ برانچ سے باجی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو اخلاص بخشے، ہمارے دلوں کو نفاق سے دور رکھے، ریا سے دور رکھے، اور ہمارے عمل اپنے وجہ کے لیے خالص کرے. اور ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال میں خوشنودی کی فکر کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ہم دعا اور امید کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی جیسی بھی ایک کوشش دل کی جو فیل ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دل تک پہنچائے اور ہمارے علاق کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج محرم کی کیا تاریخ ہے بتائیے. کیا تاریخ ہے؟ جی 3 تاریخ. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے کہ اسلامی سال کا پہلا جی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت ملی تب سے جب سٹارٹ ہوئے کیلنڈر جب مدینہ منورہ ہجرت سے سٹارٹ. اوکے. سارے سال اسلامی کیونکہ سارے مسلمان ہیں. سورج بھی مسلمان ہے اور چاند بھی مسلمان ہے. اللہ کے کی تخلیق ہے، اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم سے طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اسی کے کہنے پہ وہ اتنا چمکتے ہیں کہ انسانوں کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے. سورج اتنی روشنی دیتا ہے، اتنی گرمی دیتا ہے کہ انسانوں کی فصلیں، ان کی خوراک کا اہتمام ہو جاتا ہے. چاند ایسی خاموش، لطیف،
ٹھنڈی روشنی مہیا کرتا ہے کہ انسانوں کے لیے سونے کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ اسلامی سال سے جو متعلق ہم بات کرتے ہیں وہ ہجری سال ہے، ہجری ہجرت سے ہے، یعنی کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک ہے۔ حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ ایسے مہینے کل 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر محترم قرار دیا ہے، حرمت والا بنایا ہے، رسپیکٹیبل بنایا ہے، اور ان 4 میں اس محرم کے مہینوں کو شہر اللہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، شہر اللہ المحرم، کہ یہ اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس کو یوم عاشورہ بولا جاتا ہے۔ اس ایک دن کی فضیلت اس قدر ہے کہ اس میں ایک روزہ گزرے ہوئے سارے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کے شروع میں ہی آ جاتا ہے، یعنی پہلا مہینہ کنسیڈر کیا جاتا ہے محرم۔ دوسرا کون سا؟ سفر، آگے ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی اول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی الحج اور محرم۔ 12 مہینے آنے چاہیے، ہمیں ان کے نام کے آنے چاہیے، بالکل۔ گزرے ہوئے سارے سال کا محاسبہ کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ پورے سال کے 12 مہینے، ہر مہینے میں 4 ہفتے، ہر ہفتے میں 7 دن، اور ہر دن میں 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ، اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ۔ اگر ہم سنجیدگی سے سوچیں تو ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہر گزرا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات کے قریب کر رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ذمہ داری کا احساس انسان کو جس چیز سے ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ گویا سبق بھی ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے سال، دن، مہینے اور اوقات کا لحاظ کریں، سوچیں کون سا ایسا دن ہے، کون سا ایسا ہفتہ ہے، یا کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں میں نے شعوری طور پر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ پھر کون سے ایسے لمحے ہیں جس میں میں نے اپنے رب کے پاس اس کے ساتھ ملاقات کو آگے رکھا، یاد کیا۔ سب صالحین میں سے کسی نے ایک مرتبہ کسی کو کہا کہ آؤ بیٹھو گپ شپ کرتے ہیں، تو انہوں نے انہیں جواب دیا کہ پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو، کیونکہ وہ تو دم قدم چلتا جا رہا ہے۔ گویا وقت کی اہمیت کا احساس، لمحوں کے ہاتھ سے پھسلے جانے کا احساس، جو صبح چلی گئی وہ کبھی واپس نہیں ملتی، اور جو شام چلی گئی وہ واپس کبھی نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو محرم کے پہلے مہینے میں، سال کے شروع میں ہی وقت کی اہمیت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ پھر ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا پچھلا سال جس طرح سے گزرا تھا، جو وعدے ہم نے کیے، جو پرومسز اپنے ساتھ کی، جو ٹارگٹس رکھے، جو فیصلے لیے، جو پلاننگز کی، جو اپنے لیے سب کچھ مرتب کیا، ہم اس میں کس قدر، کتنا اور کیسے فائدہ اٹھا پائے، کامیاب ہوئے اور وہ کر سکے جو ہم نے چاہا تھا۔ اور پھر انالیسس کرنا کہ کیوں نہیں کر پائے، جو رہ گیا وہ کیوں رہ گیا، اور پھر اس کو مکمل کرنے کے لیے اور کیا کرنا بنتا ہے۔
کیونکہ ایک مومن ایک شعوری انسان ہوتا ہے، رزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہر الحرام شہر اللہ کہلایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے بعد کے روزوں کے بعد، یعنی رمضان کے بعد جو ہم روزے رکھ لیتے ہیں، فضیلت میں اللہ کے نزدیک محرم الحرام کے روزے. امام نووی فرماتے ہیں اس روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ حرم کو اللہ عز و جل کا مہینہ قرار دیا اور اس کی عظمت اور تقدس کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی اور اپنی خصوصی مخلوقات کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کرتے ہیں. یعنی مہینہ ہے تو اللہ کی مخلوق، لیکن اس کی نسبت کیا کی؟ اپنی طرف کر لی. پھر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ ان 4 مہینوں میں ہونے کی وجہ سے جو عرب جاہلیت کے لوگ تھے وہ بھی جنگ و جدل سے، لڑائی سے، خون بہانے سے، کسی کو پریشان کرنے سے، بدلے لینے سے ہاتھ روک لیتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ کہا. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں. گویا مسلمانوں کا پہلا مہینہ ہی، یعنی اسلامی سال کا یا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہی ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ اور زبان سے اپنے باقی مسلمان بھائیوں یا اپنے ارد گرد والوں کو محفوظ رکھیں. ہمارے رویے، ہمارے الفاظ، ہمارے اقوال، ہماری عادات، ہماری باتیں، ہمارے کام کسی کو رنجیدہ کرنے والے نہ ہوں، لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہوں، کسی کو تکلیف دینے والے نہ ہوں. پھر یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر اگر دور جاہلیت میں بھی باز رہا جاتا تھا جنگ و جدال سے، تو آج کے دور میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہم اس دور کو دور جاہلیت بلاتے ہیں، یعنی ایسا دور جس میں جاہل لوگ رہتے تھے، تو جن کے پاس دین پہنچ گیا ان کو پھر کیسا طرز عمل اپنانا چاہیے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 10 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں. یہی درست دین ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اس دین کو مکمل کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اب زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی. اور آج کیا ہے کہ سال 12 مہینوں کا ہے، 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں بتائیے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان میں سے 3 پیدر پہ ہیں، یعنی کنٹینیوسلی آنے والے ایک کے بعد ایک. کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. رجب پھر گیپ کے ساتھ ہے. عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا، ان کو حرمت والے قرار دیا، ان کی عظمت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو کبھی قرار دیا، اور اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیا. یعنی ایک ہے کہ 12 مہینوں میں سے ہم کسی بھی اور مہینے میں اچھا عمل کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ ان 4 مہینوں میں اچھا عمل کرتے ہیں، اس کا اجر زیادہ ہے. آپ سمجھیں؟ پھر اسی طرح سے
جن ایام یا اوقات میں اجر زیادہ ہوتا ہے نیکیوں کا، ان میں برائیوں کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. مثلاً اگر ان کی حل و حرمت زیادہ ہے اور ان میں نیک کام کا اجر زیادہ ہے، تو ان میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کو زیادہ ملے گا. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے روزے رکھنا باقی مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ عز و جل کے مہینے محرم الحرام کے ہیں. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی دن کو بھی دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا ارادہ کرتے ہوں سوائے یوم عاشورہ اور سوائے ماہ رمضان کے. اچھا، اس مہینے میں روزے رکھنے کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں. ان میں ایک تو یہ ہے کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، مبارک ہے، اللہ کے نزدیک روزہ محبوب عمل ہے، تو پھر وقت، جگہ اور حالت کے اعتبار سے نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ یہ سال کا پہلا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا، ہجری سال کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز کا جب آغاز کیا اور اس کا اختتام کیا تو نیک عمل کی ترغیب دی. جیسے نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزَلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ کہ دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، صبح اور شام. بالکل اسی طرح سال کے دونوں سروں پہ، سال کا پہلا سرا اور اس کا آخری سرا روزے رکھو. تو پچھلے مہینے میں آپ نے کون سے روزے رکھے ہیں؟ حج کے روزے رکھے ہیں. اور اس مہینے میں کس طرح کے پھر روزوں کی ہمیں ترغیب دی جاتی ہے؟ محرم کے روزوں کی. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. ابو قتادہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق میں امید کرتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یوم عاشورہ عشر سے ہے، عاشورہ عین شین را، عشر 10 کو کہتے ہیں، یعنی مہینے کی 10ویں تاریخ. ٹھیک، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اسی طرح سے اگر آپ عربی میں کاؤنٹنگ کریں احادیثنا ثلاثہ اس طرح سے کرتے کرتے آپ جب آتے ہیں عاشر تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ. یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ محرم کے مہینے میں بہت سے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں. اہم واقعات اسی مہینے کے یوم عاشور میں بھی پیش آئے. ان میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جس سے ہمیں اس دن کی فضیلت کا پتہ چلے گا. عاشورہ کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. سب سے پہلے جو انسان ہے اس دنیا پر وہ کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور ان کی تخلیق کس دن ہوئی؟ 10 محرم کو ہوئی. اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے. پھر اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی. سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی دن جبل جودی پر آ کر ٹھہر گئی اور طوفان سے نجات ملی. اسی دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی دن نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا گیا. پھر اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے جو نجات ملی تو وہ بھی 10 محرم کو ملی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا. کس دن؟ 10 محرم کو. سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کی شفا بھی اسی دن سے منسوب ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ ایک لمبی بیماری سے ان کو آزمایا گیا تھا تو ان کو شفا بھی کس دن ملی؟ 10 محرم کو ملی. سیدنا ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھایا گیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت اسی دن نصیب ہوئی. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن لوٹ کے آئی. پھر اسی دن سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. سیدنا یونس کو مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کے دن نجات ملی، ان کو نکالا گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن ہوئی اور اسی دن وہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے. تو اس دن کی فضیلتوں کا چھوٹا سا اندازہ آپ ان ساری
باتوں سے، ان واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اسے ایک ہی واقعے سے جوڑا جاتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ شاید اسی ایک واقعے کی وجہ سے ہی یہ دن جو ہے وہ نامینیٹ ہو گیا یا بہت مشہور ہو گیا، یا پھر یہ کہ اس دن کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سے واقعات اسی دن وقوع پذیر ہوئے۔ پھر ایک اور روایت بھی اس کے متعلق پتہ چلتی ہے کہ 10 محرم کو عاشورہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 10 انعامات عطا فرمائے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کا جینا مشکل کر دیا تھا تو اللہ عز و جل نے اس قوم سے نجات کے لیے بھی محرم کا انتخاب کیا تھا۔ پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں اسی مہینے میں بچایا گیا۔ پھر اسی طرح یونس علیہ السلام پر اللہ عز و جل کی انعامات اور قبولیت جو ان کی دعاؤں کی ہوئی وہ اسی مہینے میں ہوئی۔ اس مہینے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والہانہ استقبال کیا گیا وہ بھی محرم کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو انعامات کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، ہجرتوں کا مہینہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر اس میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ عاشورہ کا جب نام ہمارے سامنے آئے یا عاشورہ کے دن کی بات جب کی جائے تو ہمیں پتا ہو کہ یہ تاریخ میں کئی واقعات سے منسلک ہے یہ دن، اور یہ دن اللہ کے نزدیک فضیلت والا ہے۔ اس دن روزہ رکھ کے عبادت کی کیفیت میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوئے وقت گزارنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا تو ان سے اس کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ تم تو ان کو کیا مانتے ہو، تم نے ان کی شریعت بدل دی، ہم ان کو مانتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی لوگوں کا یہ معمول تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ 9 کے دن کا بھی روزہ جو ہے وہ شامل کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں عظمت والا ہے، اور چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہمارا شیوا ہے کیونکہ ہم کسی اور کے دن کی مشابہت اختیار نہیں کرتے، تو کیا کریں گے، ہم اس دن روزہ رکھیں گے تو مشابہت ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا، لیکن انفارچونیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال 9 ذی الحج سے پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن مسلم کی حدیث کے مطابق اس مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو۔ تو آج کے ہمارے اس ریمائنڈر میں، اس لیکچر میں، بات چیت میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں بعد جو جمعے کا دن، جو نیکسٹ جمعہ آئے گا وہ 9 اور ہفتہ 10، تو ابھی سے ہم اپنے ریمائنڈر سیٹ کریں کہ ہم نے جمعہ اور ہفتہ انشاءاللہ العزیز اس عظیم دن کا استقبال کیسے کرنا ہے، روزہ رکھ کے کرنا ہے، عبادت کی نیت سے کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ روزے رکھو، یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھو، یعنی اکیلا 10 کا روزہ نہ رکھو، 9، 10 یا 10، 11 کا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام اور خاص طور پر یوم عاشورہ کے دن ہمیں کچھ کاموں سے بچنا بھی چاہیے، اور ان میں ہے نافرمانی والے وہ سارے کام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں جو اس دن کی حرمت اور عظمت کو گھٹانے والے ہیں۔ یعنی ہمیں جب کسی
تعظیم والے مقام یا شخصیت یا وقت کے بارے میں پتہ چلے تو ان کی عزت کو بڑھانے والے کام کرنے چاہیے. ایسے کام نہ کیے جائیں جو اس کے شایان شان نہ ہوں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت کو بڑھانے والے ہیں، خاص طور پر ایک مومن کے لیے اسلامی سال کے شروع میں ان کی یاد دہانی اور ان پر یعنی ان کی پابندی کرنا لازم ہے. اس مہینے میں جہاں نیکی کا ثواب عظیم ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے وہاں گناہ کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہے. گناہوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر شرک کرنا، ان مہینوں کا ادب نہ کرنا یا فسق و فجور کے کام کرنا یہ ظلم ہے. ہم ابھی 3 تاریخ میں ہیں، مہینے کی 3 تاریخ ہے محرم کی، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے باقی پورا مہینہ کیسے گزارنا ہے، کہ یہ اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں دوسرے حرام مہینوں کی طرح ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت کا احترام کرنا چاہیے. اس مہینے پر کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کی غیبت، چغلی، دل آزاری خاص طور پر کرنے سے بچیں، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ محرم کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر اس مہینے میں خاص طور پر اور عام طور پر بھی بہرحال کسی کا مال غصب نہ کریں، حسد نہ کریں، گالو گلوچ نہ کریں، چیخو پکار اور لڑائی جھگڑے اور فسق و فجور سے دور رہیں. کسی کا خون بہانے اور اپنا خون بہانا بھی ٹھیک نہیں. کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، خود کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. حادثاتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مہینے میں سب سے زیادہ خون بہ رہا ہوتا ہے، اپنا بھی بہایا جاتا ہے، اوروں کا بھی بہایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں پر حملے کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے نام لے لے کر ایسی نازیبا گفتگو کی جاتی ہے. ایسے سارے امور سے بچنے کا حکم ہے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سارے ہی واقعات جو اس مہینے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس دن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سارے واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے اور کچھ ان کی دنیا سے جانے کے بعد ہوئے، وہ سب ہی اس دن کے ساتھ جڑے ہوئے ایسے واقعات ہیں جن میں ہمیں صبر اور شکر کا درس ملنا چاہیے. اسی دن حضرت امام حسین اور حسن اپنے اہل خانہ کے بہت سارے افراد کے ساتھ شہید بھی کیے گئے. یہ واقعہ بھی اسی مہینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے نانا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تدریس اور ان کی تعلیم کے مطابق روزوں کا اہتمام کیا جائے، صبر کا اہتمام کیا جائے، ادب کا احترام کیا جائے، کسی کا ناحق مال نہ کھایا جائے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ کہ ہمیں کچھ کام خاص طور پر لازم پکڑ لینے چاہیے. وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر اور اس سے دعائیں اور اس کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، اس کے اسماء و صفات کا علم سیکھنا سکھانا، اس کی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں، اس کی تخلیق، اس کی ملکیت، اس کا رزق، شفا اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی کثرت سے تلاوت کرنا. پھر قرآن مجید کی تعلیم کی محفلوں میں شرکت کرنا. یعنی ہم ان سے وفا اور محبت کو کس طرح نبھائیں جو شہید ہو گئے اس راہ میں، جنہوں نے اپنے تن من دھن وار دیے. ہم کس طرح ان سے محبت کو نبھا سکتے اور محبت کے دعوے کو پورا کر سکتے کہ ہم ان کی چھوڑی ہوئی وہ تعلیم اور وہ تربیت اور وہ اخلاق اور وہ درس و تدریس اس کو پھیلائیں اور لوگوں کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا کریں. پھر قرآن کریم کی تعلیم کی محفلوں میں شرکت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی جتنے بھی امور ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے. اپنی نمازوں میں خوشی و خضوع پیدا کرنا چاہیے. اگر ابھی تک ہمیں نماز ترجمے کے ساتھ نہیں آتی اور ہم سمجھ کے ادا نہیں کرتے تو ان سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے ہم محنت کریں.
ہم لوگوں کو خیر بانٹنے والے ہوں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، اپنی نمازیں اپنا قرآن سمجھ کے ادا کریں، سمجھ کے پڑھیں، صدقات ادا کریں، اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ان کا شکر ادا کریں، توبہ اور استغفار بڑھا لیں، اپنے لیے کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے استادوں کے لیے کریں، اپنے بڑوں بزرگوں کے لیے کریں، اپنی امت میں جتنے بھی شہید ہیں سب کے لیے کریں۔ جتنے لوگوں نے اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کلام اور قرآن اور اس دین کی خدمت میں اپنی جان، تن، من، دھن وار دی، سب کے لیے ہاتھ اٹھائیں، سب کے لیے سجدے کریں، سب کے لیے دعائیں کریں۔ ان سب کو ہماری انسیت کی ضرورت ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ جو اس مشن میں کام کرتے اپنی پوری زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کے ہاتھ بازو بنیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کی اس مشن اور محنت کا حصہ بن جائیں۔ پھر اس مہینے میں روزے رکھیں اور خاص طور پر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ پھر کچھ کاموں سے بچنا بھی چاہیے ہمیں، ہر وہ کام جو سنت رسول سے ہٹ کر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتا ہے، چاہے وہ کام آپ کو کتنے ہی رائج نظر آئے اپنے ان سب سے خود کو بچائیں۔ سارے ایسے کاموں کو جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت میں کوئی جگہ نہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں غم اور سوگ کو منانے کی جو سنتیں ہیں یا طریقے ہیں ان کو پڑھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر جب غم آتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، جب ان کو کوئی کام کوئی واقعہ دکھی کرتا تھا تو آپ کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا شعور لیں، اس کے لیے اپنی زندگی میں وقت نکالیں، درس و تدریس کے ساتھ جڑیں، لوگوں میں پھیلائیں، تعلیم اور شعور بانٹیں تاکہ لوگ فیصلہ سے لے سکیں۔ سارے ایسے کاموں کو چھوڑ دیں جو سنت کے اگینسٹ ہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ زینت کو ترک کر دیتے ہیں، یا پھر صحیح کپڑے نہیں پہنتے، یا عمدہ لباس نہیں پہنتے، یا ننگے سر ننگے پاؤں، یہ ساری چیزیں۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جیسے مرثیہ خوانی کرنا آپ نے منع فرمایا ہے، ایسی ساری چیزوں سے جو حدیث کو چیلنج کرنے والی ہو، جو ان کی مخالفت کرنے والی ہو، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو عمل آ رہے ہیں، ان سب کو چھوڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماتم کرے، اپنے رخسار اور منہ پیٹے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کی طرح پکارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 کے روزوں کی ترغیب دی، تو لوگوں کو روزوں کی ترغیب دیں، افطاری کروا لیں، اس چیز کی اویئرنیس دیں، بجائے اس کے کہ مختلف جگہوں پہ دن میں پانی کو بانٹنا، پینا پلانا، تو اس کو ہم سنت کے ساتھ جوڑ دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں روزے کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو روزہ رکھنے کی ترغیب دینا، پھر اس کی افطاری کا اہتمام کرنا۔ پھر اسی طرح سے سارے یعنی مال میں اور جسمانی طور پر یا پھر اخلاقی طور پر کسی بھی طرح بھی کسی بھی اپنے مومن جو گزر چکے ہیں یا جو موجود ہیں یا جو آنے والے ہیں، ان سب کی عزتوں کی حفاظت ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کعبہ کے سامنے تھے اور آپ نے کعبہ کو دیکھا اور آپ نے اس کی بہت ہی یعنی تعریف بیان کی، اور پھر ساتھ فرمایا کہ تیری حرمت کتنی زیادہ ہے کعبہ، لیکن ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مومن کا مومن کے اوپر اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت حرام ہے۔ جیسے کسی کا ہم خون نہیں بہا سکتے، جیسے کسی کا ہم مال نہیں ناحق کھا سکتے، ایسے ہی کسی کی عزت کو خراب کرنا بھی کیا ہے؟ ناٹ الاؤڈ ہے، حرام ہے۔ تو اس حرمت والے مہینے میں اپنی زبانوں اور اپنی باقی ساری چیزوں کو ایسی ہر حرکت سے محفوظ رکھیں جس سے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی عزت پر حرف آتا ہو۔
یاد رکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے پاس ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رول ماڈل کے طور پر بھیجے، صحابہ کرام اور ان کے بعد پھر جتنے بھی ان کے تابعین اور تبع تابعین، جن 3 ادوار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، پھر یہ کہ صحابہ کرام کے ہر عمل اور ہر قول اور ہر کام کو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کا اسباق ہو رہا ہے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب ہم کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذرا مل کے بولیے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا۔ جس سے اللہ راضی ہے اس سے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ راضی ہونا چاہیے۔ جو اپنے رب سے راضی ہیں ہم بھی ان سے راضی ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں بھی تعلیم اور تعلم کا اہتمام کرنا چاہیے، اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کہ کسی بھی ایسی شخصیت کے بارے میں ہمارے منہ سے نازیبا الفاظ نہ نکلیں جن سے اللہ نے اپنی رضا کا جس کو پیمانہ دیا، اور نہ ہی ہمارے کان ایون سنے، کان بھی نہ سنے ہمارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں پر عیب تلاش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب بھی کسی مسلمان کی عزت پر حرف آ رہا ہو تو وہاں اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يخذله، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے، نہ اس کو وہ بے عزت کرتا ہے، نہ اس کو تنہا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احترام مومن کے معاملے میں بہت ہی زبردست بات، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ احترام والے مہینوں میں ہمیں اپنی زبان کے استعمال پر بھی خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی کی بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں جس کی سزا جلدی دی جاتی ہے، اور جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی ہے۔ تو بعض اوقات بحث و مباحثے میں الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے یا کسی کو سمجھانے کے لیے یا منوانے کے لیے کچھ ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں جن سے علاقے ویران ہو جاتے ہیں، کبھی گھر ویران ہو جاتے ہیں، کبھی دل ویران ہو جاتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جان کی بھی حرمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کعبہ کی حرمت مومن کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت جیسے آپ نے ابھی سنی نا، اس میں وہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت۔ اور پھر فرمایا اور یہ کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے۔ تو عزت کی حرمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے مومنین بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اچھا گمان رکھا جائے، چاہے وہ ہم سے پہلے اس دنیا میں آئے تھے یا ہمارے بعد آنے والے ہیں یا ہمارے ہم اثر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں کیا تم کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حرمت کا دن ہے، اور کیا تم کو یہ معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم کو یہ معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا
اللہ تعالیٰ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام کر دی ہے. کیا فرمایا؟ کیا کچھ حرام ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم تو چوری نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں لیتے، ہم الحمدللہ سے کسی کو قتل بھی نہیں کرتے، اس کا خون بھی حرام ہے. لیکن کیا چیز ہے جو ہم حلال کر لیتے ہیں بڑے آرام سے؟ عزت، سیلف ریسپیکٹ. اٹس ناٹ الاؤڈ کہ آپ کسی پہ کسی بھی وقت کوئی بھی بات کر دیں یا پھر بڑھا چڑھا کے کر دیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حرام ہے. جیسے شراب حرام، جیسے زنا حرام، جیسے غیبت حرام، اس کے لیے بھی تو حرام کا لفظ ہے نا. جیسے قتل حرام. بالکل اسی طرح کسی کی عزت کو اچھالنا، اس پہ باتیں بنانا، گالی گلوچ کرنا، بغض رکھنا، بدگمانی کرنا، کسی کی نظر میں گرانے کے لیے الزام تراشی کرنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ حرام ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ، اس کے روزے اور یہ سب انسان کو تقوی کے قریب لانے کے لیے ہے کہ انسان اپنے سال کے شروع میں ہی اپنے آپ کو کچھ ریمائنڈرز دے، کچھ عادات اپنائے اور ان کو کنٹینیوسلی بھی پریکٹس کرے. یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یہ بھی اس دن کی تعظیم کے ساتھ ساتھ دل کے تقوی کے لیے بھی ہے. آپ کو پتہ ہے سیدہ ربیع بن معوذ کہتی ہیں، بنت معوذ، وہ کہتی ہیں رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے. انہیں ہم اون کا کھلونا بنا کر دے دیتے اور اس سے بہلائے رکھتے، یہاں تک کہ کوئی کھانے کے لیے رونے لگتا تو وہی کھلونا دے کے بہلاتے رہتے یہاں تک کہ افطار کا ہوتا. دل کی صفائی کا اتنا اہتمام کرتی تھی وہ اپنی اگلی نسلوں کے لیے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے نا گناہوں سے، برے خیالات سے. پھر اسی طرح سے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے، المؤمن مراج المؤمن. اور پھر فرمایا مومن کا بھائی ہے، اس کو اس کے نقصان سے روکتا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. تو جو پچھلا سال گزر گیا وہ جیسے بھی گزر گیا، اگلے سال کے شروع میں ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیسی مومن ہوں. کیا میں اپنے ساتھیوں، اپنے چھوٹے، اپنے بڑوں کی عزت کا دفاع کرنے والی ہوں؟ کیا ان کی عزتیں میری زبان سے محفوظ ہیں؟ کیا میں اپنے ارد گرد والوں کے لیے بے ضرر ہوں؟ جو میرے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ایک چھت کے نیچے، وہ میرے سے مطمئن ہے کہ میں ان کی عزت کا اہتمام کرنے والی ہوں؟ کیونکہ مہینے کا احترام دراصل انسانیت کا احترام ہے. مہینہ اپنے آپ میں تو کچھ نہیں، بلکہ یہ درس ہے مومنین کے لیے کہ وہ ایک ایسی قوم بن کے ابھریں جو احترام والی قوم ہے، اور ان کا سال شروع ہی احترام مومن سے ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور المؤمن من سلم المسلمون، اپنی جان اور مال دونوں چیزیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن نصیب ہو. اور جان میں صرف فزیکل نہیں، اس کی اسپرچل یا اس کی یعنی ایموشنل بھی ہے، اس کی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی جذباتی زندگی، اس کی اگر ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے تو ہم کسی کو جذباتی طور پہ ڈسٹروائے بھی نہیں کر سکتے، سائیکالوجیکلی اس کو بلیک میل بھی نہیں کر سکتے، یہ پریشرائز بھی نہیں کر سکتے. یعنی بعض اوقات ایسے کہ رشتوں میں ایسے انداز یا ایسے طریقے نہیں اپنانے چاہیے کہ سامنے والا جذباتی طور پہ ختم ہو جائے، نفسیاتی طور پہ بالکل ٹوٹ کے رہ جائے. یعنی جیسے کسی کا ہاتھ توڑنا منع ہے، ایسے ہی اس کا کانفیڈنس توڑنا بھی منع ہے. ایسے
الفاظ بھی قتل کرتے ہیں. بالکل. تو ایک مومن، ایک نبی کا پیروکار، ایک حسن اور حسین کو ماننے والا، ایک اہل بیت سے پیار کرنے والا، ایک شعوری اور سنجیدہ انسان ہوتا ہے جس کے ارد گرد والے اس سے مستفید ہوتے ہیں. وہ محبت بانٹنے والا، سکون بانٹنے والا، صحیح طریقے تبادلہ خیال استعمال کرنے والا انسان ہوتا ہے کہ اس کو کمیونیکیشن کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے بھی ایسے انداز اپنانے چاہیے کہ جس سے اس کے ارد گرد والوں کے دل ٹھنڈے ہوں، پرسکون ہوں. یعنی ایسا تو ممکن نہیں کبھی کسی کے ساتھ بھی اختلاف رائے نہیں ہوگا، ایسا تو ممکن نہیں. پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں بھی ایک مومن کا ذمہ دارانہ رویہ چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. جتنے بھی ہم کانشیس ہیں عبادات میں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، مگر جہاں ڈیلنگ کی بات ہے، رشتے نبھانے کی بات ہے، لین دین کی بات ہے، اگر ہم توڑنے کاٹنے والے، قطع رحمی کرنے والے، دور کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ بھی مقبول نہیں ہو پاتے. تو محرم الحرام کا مہینہ احترام انسانیت کا مہینہ ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لوگوں ظلم حرام ہے، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. نہ زبان سے ظلم کرو، نہ ہاتھ سے ظلم کرو، نہ آنکھ سے ظلم کرو، کسی طرح بھی ظلم نہ کرو. اور یاد رکھیے ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا. یعنی جو شخص دنیا میں ظالم ہے، قیامت کے دن اس کو روشنی نہیں ملنے ہوگی، اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا. ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ محرم الحرام کے اس خاص موقع پر ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، پچھلے گزرے سال کے اپنے اعمال اور افعال پر نظر ڈالیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، آنے والے سال کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر. ہماری کمائیگی کا ہم اقرار کرتے ہیں اور تو ہم پہ اپنی رحمت کی نظر کر. ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھے الفاظ سکھا، ہمیں سیدھے خیالات سکھا، ہمیں سیدھی سوچیں دے، ہمیں سیدھی پلاننگز دے، ہم ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہم جہاں جائیں بابرکت ہوں، ہمارا بولنا بابرکت ہو، ہماری خاموشی بابرکت ہو، ہمارا لین دین بابرکت ہو، ہمارا اٹھنا سونا جاگنا، ہمارا ہر عمل برکت والا ہو، رحمت والا ہو، سکون والا ہو. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں گے، کیونکہ دل میں خیالات بنتے ہیں اور دل میں ہی یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور دل سے پھر ہماری زبان، ہمارے افعال اور اعمال اور اقوال تک پہنچتا ہے وہ سارا اثر جو دل کے اندر ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں سیدھی راہ دکھائے، ہمیں اسباب مہیا کرے، ہمیں ان کچھ نصیبوں میں داخل کرے جن کو وہ ان کی کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں، گناہوں کو اسی دنیا میں دکھا کے توبہ کی توفیق دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بناتا ہے. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اپنی کمی کوتاہی نظر آنے لگتی ہے، پھر انہیں ماننے کی توفیق عطا کی جاتی ہے، پھر وہ اس کو بدل کے اچھائیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے ارد گرد والوں کے لیے، اگلی نسلوں کے لیے خیر و خوبی کا باعث ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اچھے خیر والے کاموں کی وجہ سے لوگوں پر رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، پھر وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے ارد گرد والوں کے لیے سکون اور طمانینت کا باعث بنتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم
اللهم اجعلنا منهم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا. اللہ ہم سب اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ تو ہمیں ہمارے والدین اپنے استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بنا دے. اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل کر دے. اللہ ہمیں ان نیک خوش وقت لوگوں میں شامل کر دے جن کی وجہ سے ان کے بزرگوں کی قبروں پر رحمتیں برستی ہیں. اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نئی نسل کو، ہمارے گرد بسنے والے لوگوں کو، ہمارے گلی محلوں کو، ہمارے سارے اللہ ملک قوم اور سارے شہروں کو اللہ خیر و خوبی بانٹنے والا بنا دے. اللہ ان پہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل کر دے. اللہ ان کو شیطان کے نفس کے شروں سے ہمیں محفوظ کر دے. اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن شر الشیطان وشرک. اللہ تو ہمیں شیطان کے شرک سے دور فرما دے. اللہ اس کی خباثت سے دور کر دے. اللہ تو ہم سب کا دین کے لیے محبت کرنا، آنا بیٹھنا، تیرے کلام کو سننا، تدریس، تعلیم اور تعلم کے کام سے جڑنا صرف اپنے لیے خالص کر لے اور اس کو ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تو ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہماری طرف سے ان کے دل ٹھنڈے رکھ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللہ ہمارے اعمال کو ریا سے دور کر دے. اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے دور کر دے. اللہ ہماری زبانوں کو سچ کا پابند بنا دے. اللہ ہمارا یہاں پہ آنا بیٹھنا سننا محنت کرنا اس کام میں جس کی جو معاونت ہے ہم سب کو بہترین اجر کریم عطا کر دے. اللہ تو اپنے واسع وسیع خزانوں میں سے صحت اور رزق اور محبت اور برکت کے خزانے دینے والا ہے. اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تو ہمیں صرف اپنا محتاج بنانا. اللہ زندگی میں کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی معاملے میں نہ کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.